ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی، یہ کیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ آزاد کشمیر کے حوالے سے تو اور خبریں آیا کرتی تھی. انہوں نے ایک ایسا دے دیا ان کو تحفہ دے دیا کہ 3 روپے بجلی کا یونٹ کر دیا اور 1100 روپے من آٹا کر دیا. ایکشن کمیٹی بن گیا، تاجر لفظ ختم ہو گیا بیچ میں سے. تو تاجروں کا کام تو نہیں ہے، دکانداروں کا کام تو نہیں ہے یہ آئینی معاملات کو دیکھنا. تو کیا تھا کہ جو صدر کے خلاف بات کرے گا، وزیر اعظم کے خلاف گزرا، اس کو اندر کر دینا، بیل ڈال دو اس کو. اور آپ کے پھر خیال میں انوار الحق صاحب نے صحیح ہینڈل نہیں جی کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں، انوار صاحب نے بیڑا تو انہوں نے گھر کیا نا جی. جو ہم نے 13ویں ترمیم کی تھی اس سے جو ہمارے ویریبل گرانٹس میں اتنی زیادہ اضافہ ہوا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اس سارے معاملے کی. اچھا سر، یہ اتنی جلدی آپ نے الیکشن ہونے تھے تو اچانک آپ نے حکومت چینج کروا دی، پھر اس حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے، تو 5-6 مہینے رہ گئے تھے، اگر تھوڑا انتظار کر لیتے. دیکھیے آزاد کشمیر ایک بڑا حساس خطہ ہے، اس کو یہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن آپ نے انوار الحق کی حکومت ختم کرا دی، پھر خود اپوزیشن میں بیٹھ گئی. میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. ہمیں سب کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے دیگر جو میں نواز شریف کو چھوڑ دوں، میں کیسے چھوڑتا؟ میں کیوں؟ کوئی وجہ ہو نا. اور مشتاق مناز صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے، یہ کہاں تک درست ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. ابھی آپ کی بات ہوئی میاں صاحب سے کوئی؟ یہ کہ ہم گئے تھے، لاہور گئے تھے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ادھر بہت سارے لوگ وزیر اعظم بنے پھرتے ہیں، تو یہ نہ کریں کام، پہلے پارٹی کو جتائیں، اس کے بعد یہ بات ہوگی، اس میں بھی شامل ہوں گا اس فیصلے کے اندر. مسلم لیگ نون کے لیے ایک وزیر اعظم تیار ہو رہے ہیں اور وہ سردار یاسر الیاس ہیں، تو یہ کچھ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ نہیں، یہ ایسے اگر آپ گئے اس کو تو صبح کے 8 بجے تو مجھ سے آپ پوچھیں گے یہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بھی دوسرے دن اپنی رائفل لے کر باہر بیٹھا رہتا تھا کہ اگر کوئی ڈرون آیا نیچے تو میں بھی اس کو نیچے سے لگاؤں گا. یہ جس دن پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں 100 پوائنٹ کم اوپر گیا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جس دن پتہ چلے کہ 100 پوائنٹ نیچے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم نے جو کشمیریوں نے جو فیصلہ کیا تھا نا، وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ کیا تھا، جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. مطلب میرا لیڈر نواز شریف ہے، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں جتنے اس نے مجھے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، شاید ہی کسی کو ملا ہو. ناظرین، وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی اہم انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ 2 دفعہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو آزاد کشمیر کی اس کے سابق صدر بھی ہیں. ان کی شخصیت کے حوالے سے جو بڑی اہم باتیں ہیں کہ پاکستان، پاکستانیت ان کی ہر بات میں، ہر فعل میں جھلکتی نظر آتی ہے، اور اس پہ انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. دبنگ انداز میں بات کرتے ہیں، اور جو ملک دشمن ہے ایسا جواب شاید ہی کوئی دیتا ہو جیسے یہ دیتے ہیں. میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں. آپ کی تشریف آوری کا سر بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بلایا، میں آ گیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے، آزاد کشمیر کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کے جذبہ حریت کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ان کی پاکستان سے محبت کی اور اس مٹی سے وفا کی. لیکن کچھ دنوں سے ایک نیا فنومینن سامنے آ گیا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں ایکشن کمیٹی، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی. یہ کیا ہے، کیسے آ گیا ہے؟ آزاد کشمیر کے حوالے سے تو اور خبریں آیا کرتی تھی. آپ کا شکریہ، آپ نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا، اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ پاکستان میں وہ اس بات کو سمجھیں کہ یہ فنومنا کہاں سے آیا، یہ سوچ کیوں پیدا ہوئی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے ہر ملک کے اندر کوئی مرکز گریز رجحانات ہوتے ہیں، کوئی ملک کے خلاف لوگ ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں نہیں ہے ٹی ٹی پی ہے، کیا ہے یہ، بلکہ یہ تو مسلح وہ بغاوت ہے ان کی ملک کے اندر، دہشت گرد ہیں وہ. آزاد کشمیر میں یہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے عناصر ہیں جو بیرون ملک ہیں بیٹھے ہوئے. بیرون ملک؟ ہاں جی بالکل ہیں، اور یورپ میں، برٹن میں، اس میں نارتھ امریکہ میں. تو وہ انہوں نے اس معاملے کو ہوا دی. اچھا، اب یہ ہے کہ ایک ایشو پیدا ہوا بجلی کے جو نرخ کا، جو کنزیومر کو جو تھا، اور اس کے ساتھ یہ جو آٹا ہے
اس کے نرخ کے حوالے سے. تو لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. اس وقت کی حکومت نے اور حکومت پاکستان کے ذمہ داروں نے اس بات کو سمجھا نہیں, اور انہوں نے ایک ایسا دے دیا ان کو, ایک کیا کہتے ہیں, ایک تحفہ دے دیا کہ 3 روپے بجلی کا یونٹ کر دیا اور 1100 روپے من آٹا کر دیا. اب جن لوگوں نے یہ جو اکٹھے ہوئے تھے, یہ پہلے تھی یہ تاجر جوائنٹ ایکشن کمیٹی, تو پھر اس میں بن گئی, اس کا نام ہو گیا کہ وہ ایکشن کمیٹی بن گیا. تاجر لفظ ختم ہو گیا بیچ میں سے. تو تاجروں کا کام تو نہیں ہے, دکانداروں کا کام تو نہیں ہے یہ آئینی معاملات کو دیکھنا. تو پہلے اسی پر تھی یہ بنیاد, دو مسائل تھے. لیکن جب وہ ان کو یہ ان کے حق میں ہوا یہ فیصلہ, اس کے بعد پھر یہ عملہ, اب یہ بجلی کا ریٹ جو 40 روپے ہے اس سے اگر 3 روپے آ جائے تو اس کو تو پذیرائی ہونی ہے ان لوگوں کو. تو یہ جو گروہ تھا, یہ جتھا تھا, اس کو بڑی پذیرائی ملی آزاد کشمیر کے اندر. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ لوگ تھے, میں سب کو تو نہیں کہتا, محب وطن لوگ بھی ہیں اس میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ کچھ ناسمجھی سے جذبات میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے, یہ پاکستان کی سیاست میں آپ دیکھتے ہیں نا, تو یہ کیسا ایک گروہ بن گیا. اور اس کے بعد اس کو جو سوشل میڈیا ہمارا جو وہ جس طرح سے وہ کام کر رہا ہے, آج آپ کو بھی اندازہ ہے ادھر, تو وہ خربوزے کو دیکھا, خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آزاد کشمیر کے اندر یہ کبھی یہ نہیں تھا, بد زبانی کی سیاست کبھی نہیں تھی. تو یہ جو پاکستان میں ایک مخصوص پچھلے 8-10 سال سے جو معاملہ چلا, اس کا اثر ادھر بھی گیا, کیونکہ وہاں کے لوگ ادھر سے ادھر. تو یہ اب تحریک انصاف کا ذکر کر, بس وہی سمجھ لیں, میں نے نام نہیں لیتا میں, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی وہاں پر بھی یہ رنگ غالب آیا. جیسے ہر سال کچھ علاقوں میں سیلاب آتا ہے, جی جی, اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک دفعہ مطالبات پیش ہوئے, حکومت پاکستان نے مطالبات مان لیے, چلو جی معاملہ ختم ہو گیا, ایک ایجیٹیشن شروع ہوئی. دوسرے سال پھر 38 معاملات ہوئے, اس میں سے 37 اگر مان لیے تو چلو جی بات ختم. تیسرے سال پھر, تو یہ کیا یہ سلسلہ رکے گا؟ یہ بلیک میلنگ کی حد تک آ گیا. ہوا کیا کہ ایک وہ جو جس طرح آپ کا پیکا ہے نا, وہاں پر بھی اسی طرح کا ایک بنا. تو اس میں یہ تھا کہ اس میں تو کیا تھا کہ جو صدر کے خلاف بات کرے گا, وزیر اعظم کے خلاف وزراء, اس کو اندر کر دینا, بیل ڈال دو اس کو. وہ اس کے اوپر ایک احتجاج ہوا. ابھی سڑک پہ کوئی نہیں آیا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے تحت اس قانون کے تحت جن لوگوں کے خلاف FIR کٹی ہیں وہ آپ واپس لے لیں, باقی ہم نہیں کہتے کہ جو اور کوئی ہمارے خلاف ہوا ہوگا تو آپ اس قانون کو واپس لے لیجئے. میں رات 3 بجے تک میرے مذاکرات رہے متعلقہ لوگوں سے, تو انہوں نے اس کو بات کو نہیں مانا, اور تیسرے دن برا بلا کلوا کر انہوں نے وہ واپس لے لیا. اس وقت تک ان کا وہ جو تھا نا, جو 2 مطالبات منظور ہو گئے تھے, تو اس کے بعد ان کے اس بلبلے میں سے وہ ہوا وہ پھٹ گیا تھا وہ, لیکن وہ پھر شیر ہو گئے وہ. اور آپ کے خیال میں انوار الحق صاحب نے صحیح ہینڈل نہیں کیا؟ جی میں عرض کر رہا ہوں, انوار صاحب نے بیڑا تو انہوں نے گھر کیا نا جی. میں علام وہ سمجھدار آدمی ہے انوار, پڑھا لکھا, قانون کو جانتا ہے. دیکھیں ایسی جب کرائسس ہوتی ہیں تو جو لیڈر ہوتا ہے ہی ہیز ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. انہوں نے اپنے آپ کو کمیٹی کہیں نہیں کیا. یہ ابھی جو وزیر اعظم ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے, یہ اس مذاکراتی ٹیم کے ممبر تھے, ایک صاحب اور ہیں. تو مجھے ان سے میں نے جب میں تھے, مثلا یہ جو ان کے مظفر آباد میں جو ان کے لیڈر ہیں وہ میر صاحب, ان کے والد جو تھے میر بھی بلا, وہ خود مہاجر ہیں, اور وہ آپ کو شاید اندازہ نہیں, آپ نے دیکھے نہیں کہ وہ کتنا بڑا پکا پاکستانی تھا, اللہ اس کو محفوظ کرے. میرے والد کے بڑے اچھے سیاسی کارکن تھے ان کے وہ. تو وہ بھی اس میں بہ گئے. میرے پاس ایک دن وہ آئے گھر میرے, انوار الحق صاحب؟ نہیں وہ صاحب میر صاحب. اوکے. تو میں نے اس کو کہا کہ میرے عزیز بات سنو, یہ جو جس طرف یہ چلا جائے گا نا, تو پھر یہ کل آپ پھر میرے ہاتھ بس سے باہر ہو جائے گا, تو اس کو اتنا آگے نہ بڑھاؤ اس کو. اب انوار صاحب جو ہیں وہ یہ انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. میں نے ان سے میری 2 مہینے جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے ساتھ بات چیت رہی, تو میں نے ان کو ایک اس کا آسان حل بتایا تھا. اچھا, انوار صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ انجانے خوف میں رہتے ہیں. انہوں کو مشورہ دے تو وہ سمجھتے شاید میرے خلاف ہے یہ. ٹھیک.
تو جو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا تو اس میں نہ ان کو حکومت کسی مرکزی وزراء کے آنے کی ضرورت تھی، نہ کوئی اور بات کرنا تھا. ہم خود آزاد کشمیر میں جو ہم نے 13ویں ترمیم کی تھی اس سے جو ہمارے ویریبل گرانٹس میں اتنی زیادہ اضافہ ہوا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اس سارے معاملے کی. اس وقت بھی ہم آپ کو ہم 38 ارب روپیہ فوڈ سبسڈی دے رہی ہے آزاد کشمیر حکومت. چھوٹا سا ہمارا بجٹ ہے اور ہم 90 روپے کی پاکستان کے ریٹ کے مطابق بجلی استعمال کرتے ہیں تو 6 ارب روپے ہم واپس کرتے ہیں. یہ عیاشی پاکستان میں کسی خطے میں نہیں. ہاں کوئی چوری کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ دے ہی نا. اب انہوں نے اس پہ دلچسپی کوئی نہیں دی. اور وہ ایک افسوس ہے مجھے، وہ ہمارا جو آئین ہے اس میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے، یہاں پر بھی ہے، پاکستان میں بھی، صوبوں میں بھی، جو اب کہتے ہیں کہ جی یہ فیصل آباد کا گھنٹہ گھر ہے تو پرائم منسٹر وہی ہے، وہ سارے اسی کے ارد گرد جو ہے نا گھومتا ہے سارا سلسلہ. تو وہ انہوں نے اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی اس میں انوار صاحب نے، سوری ٹو سے. بلکہ آخری دن جو ہے میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، میرے کو اس سے ذاتی اختلاف سے نہیں ہے. وہ مظفر آباد آئے 2 اکتوبر کو، وہاں مجھے ایک آفس کے اندر وہ ملے، مظفر آباد CS کا آفس تھا، مجھے بلایا ہوا تھا. میں گھر سے آیا تو میں بڑا مجھے دکھ ہوا ان کو دیکھ کر کہ وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے وہاں پر بیٹھے ہوئے اور باقی لوگ جو مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو کچھ 1-2 باتیں ان سے میں نے کہیں بھی، تو اب وہ جو مجھے جواب دی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے، میں یہاں کہہ نہیں سکتا آپ سے کہ انہوں نے اپنے بارے میں کیا جملے ادا کیے. مجھے افسوس بھی ہوا کہ یہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، جیسے بھی ہیں. اچھا سر، یہ اتنی جلدی آپ نے الیکشن ہونے تھے تو اچانک آپ نے حکومت چینج کروا دی، پھر اس حکومت کا حصہ بھی نہیں بنے، تو 5-6 مہینے رہ گئے تھے، اگر تھوڑا انتظار کر لیتے. بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارے کہنے پر نہیں ہوئی. بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہمارے کہنے پر ہوتی تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، پچھلے سال. بلکہ یہ تو اب نیا سال آ گیا، 24 میں ہو جانی چاہیے تھی، 25 میں کیوں. دیکھیے آزاد کشمیر ایک بڑا حساس خطہ ہے، اس کو یہ ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا جا سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا فیوچر کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے ہیومن ریزولوشنز کے تحت. اس کو کوئی نہیں ان اٹینڈڈ چھوڑ سکتا. تو جن کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے. اگر اس کی انٹرنل سیکورٹی کو ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، ایکسٹرنل اس کو سیکورٹی کو تھریٹ ہے، تو وہ حکومت پاکستان اس میں انٹروین کر سکتی ہے. تو یہ احساس پیدا ہوا کہ اب نہیں، یہ شاید اب چلا نہ پائیں اور مزید خرابی ہوگی. تو پھر سب نے بیٹھ کر اس پر مشورہ کیا آپس میں، تو انوار صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد ہوا. اچھا، اب ہمارا عدم اعتماد بھی عجیب ہے آزاد کشمیر کا، کہ آپ وزیر اعظم ہیں اور میرا نام گیا آپ کے خلاف عدم اعتماد میں. تو جو میرا نام، ایسے نہیں ہوگا کہ صرف آپ کے خلاف عدم اعتماد، میرا نام بھی تجویز کیا جائے گا. وہ آپ پر عدم اعتماد ہوگا اور مجھ پر اعتماد ہوگا، پھر دوبارہ اعتماد کی ووٹ کی لینے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. مثلا انوار صاحب نے جو عدم اعتماد ہوا نا، تو وہ یہ جو اپنا آج کل ہمارے وزیر اعظم فیصل صاحب، ان پر اعتماد کا ووٹ ہو گیا. ٹھیک. اب ہم عجیب ایک کشف پڑ گئے. ہمیں ہمارے بعض وزراء نے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ نے نہیں پڑھا تھا؟ کہنے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. میں نے کہا چھوڑیے نا باپ، ویسے نا ہمیں کہہ رہے ہیں ہم بھی کافی عرصے سے سیاست کے اندر ہیں، تو اتنے تو سادے ہم بھی. لیکن آپ نے انوار الحق کی حکومت ختم کرا دی، پھر خود اپوزیشن میں بیٹھ گئی، کیوں مسلم لیگ نون نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے کچھ 4 وزراء تھے اور ایک تھے، تو کوئی اچھا ایکسپیرینس نہیں گزرا. یا تو ہوتی نا کہ یہ صحیح معنوں میں کولیشن گورنمنٹ ہوتی. اگر جو ہائیبرڈ حکومت بنی تھی نا انوار صاحب MLAs کی حکومت، اگر یہ 3 پارٹیوں کی مشترکہ حکومت ہوتی تو یہ نظام چل جاتا، اس کی اونرشپ ہو جاتی. ابھی یہ ہے کہ ابھی ہمارا مقابلہ آگے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے الیکشن میں، سیدھی سی بات ہے. تو کل جب الیکشن ہوگا تو وہ ہمیں کیا کہیں گے تو ہم کیا ان کو بولیں گے؟ مطلب آپ نے وفاق میں بھی تو کٹے ہیں. نہیں، وہ ادھر کی بات ہو رہا ہے. ہمارا چھوٹا سا خطہ، یہاں لوگ ادھر کی طرح نہیں ہیں، وہاں لوگ ذرا اس معاملے میں بڑے احساس ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے آج کیا کہا تھا، کل کیا کہا تھا. اب دیکھیے وہ حکومت میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے بس ہم بھی ہنستے ہیں کہ صدر بھی ہیں، گورنر بھی ہیں، ان کے چیئرمین سینٹ بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، لیکن یہ ہے کہ براہ راست اس طرح ان کے وزراء نہیں ہیں حکومت کے اندر. ٹھیک.
تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ٹیکنیک کی ہے، باقی تو بیٹھتے ایک ہی سائڈ پر ہیں۔ اچھا، نون لیگ کا کیا پلان ہے الیکشن میں؟ وہ مثلاً عموماً یہ ہوتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے اسی کی کشمیر میں حکومت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں اگلا الیکشن آپ لوگ جیت جائیں گے؟ اب یہ ہے جس کی اسلام آباد میں حکومت ہو تو وہی آزاد کشمیر میں. بدقسمتی سے یہ ایک روایت وہاں پڑ گئی آزاد کشمیر کے اندر. آزاد کشمیر کے لوگوں میں اب وہ ہمت نہیں رہی. تھے ایک زمانے میں لوگ بڑے مضبوط لوگ تھے، تو اب مفادات کے لیے لوگ ادھر بھی دیکھتے رہتے ہیں. جب مسلم لیگ بنی ہے آزاد کشمیر کے اندر تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی. ہم نے کسی سرکاری اس طرح کی حکومت میں شامل نہیں ہوئے. پھر جب یہ 2016 کا الیکشن ہوا تو ٹھیک ہے، اس میں یہاں مسلم لیگ، لیکن میاں نواز شریف صاحب علیل تھے برطانیہ میں، وہ آئے ہی نہیں آزاد کشمیر کے اندر. انہوں نے کوئی دورہ نہیں کیا، کوئی جلسہ نہیں کیا. 2016 کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب تو جگہ جگہ پر گئے. اور آپ کو میں عجیب بات بتاؤں، میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتا. ہمیں سب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بات چیزیں ایسی ہیں. میں وزیر اعظم صاحب، میں نے چیف سیکرٹری سے اور آئی جی سے پوچھا آپ ادھر گئے تھے عمران خان کو ریسیو کرنے کے لیے اس پر جامع؟ انہوں نے کہا جی ہم نہیں گئے. میں کیوں؟ کہنے لگے جی کہ چیف الیکشن کمشنر نے جو وزیر تھے اس کو تو ان کے اپنا وہ وزیر امور کشمیر، وہ جو لمبے بالوں والے تھے، پتہ کیا نام ہے، علی امیر گنڈا کو، ان پر پابندی لگائی کہ وہ آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر داخل ہوں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے. وہ ایک ویڈیو تھی کہ جس میں وہ برائب کر رہے تھے ایک آدمی کو 5 لاکھ روپے کی، وہ جی دے رہے تھے. جو آیا سامنے آیا وہ بات ہے. تو انہوں نے کہا جی چونکہ چیف الیکشن کمیشنر نے پابندی لگائی تھی ہم نے ان کو ریسیو نہیں کیا. اب عمران خان صاحب اس کو لے کر آئے ہوئے ہیں ساتھ. اب یہ وزیر اعظم پاکستان آزاد کشمیر کے آئین کی قانون کی دھجیاں اڑا رہا اپنے پاؤں کے نیچے رگڑ کے. پھر جو کچھ انہوں نے کیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا. ان کے دیگر جو میں نواز شریف کو چھوڑ دوں، میں کیسے چھوڑتا؟ میں کیوں؟ کوئی وجہ ہو نا. یعنی اور جو ان کی فضول باتیں تھیں میں مان لوں، ان کی باتیں کیوں مانوں میں؟ تو اس طرح کی اور بہت سی. 13th امینڈمنٹ تھی جو اصل یہاں سے جھگڑا شروع ہوا. میں نے کہا نہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم لیں گے. یہ الیکشن ہو چکے تھے نا، تو وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو جتا دیا گیا تھا. جتا دیا گیا؟ ہاں تو اور کیا، جتا دیا گیا تھا. ایک منظم سیاسی جماعت کو جو انہوں نے ہرایا الیکشن، اس کا بعد نتیجہ دیکھا کہ آج چوتھا وزیر اعظم. اچھا وہ جب پتہ چلا کہ وہ آ رہے ہیں تو میرے جو ہمارے چیف سیکرٹری تھے شکیل قادر صاحب، آگے پتہ نہیں بلوچستان میں یا کدھر ہے، انہیں میں نے کہا آپ جائیں نا اسلام آباد. تو ادھر جا کر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان کے جو سیکریٹری ہیں ان سے یا اس سے بھی جا کر بات کریں. اگر وہ آیا اسمبلی میں 5 تاریخ کو عمران تقریر کر، خان؟ ہاں تو میں وزیر اعظم تھا اس وقت، میں 5 تک تھا. میں اب اس کے کچھ دنوں بعد میں نئے وزیر اعظم کالف ہوا. تو میں نے کہا اس کو بتانا یا وہ رہے گا اسمبلی میں یا میں رہوں گا. 2 آدمی اکٹھے نہیں، یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. تو میں نے رات کو نا اپنا بریف کیس میں وہ سارے جملہ جو تھے نا ڈاکومنٹس وغیرہ اکٹھے کر کے رکھے تھے. اس کو کہوں گا یہ تم نے الیکشن، یہ تم مجھے آزادی دلواؤ گے. اتنے سخت رویے کی وجہ کیا تھی؟ کس کی؟ اس کے ساتھ. آپ ہاں دیکھیے نا بات یہ، وہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں نا جو نیچے سر کر لے. میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اس کو وہ جو ایروگینٹ تھے نا وہ اس طرح کا نہیں میرے ساتھ چل سکتا. وہ کسی اور کے ساتھ وہ کرتے، میرے ساتھ نہیں کوئی کر سکتا ایسے. مطلب میرا لیڈر نواز شریف ہے، واللہ میں آپ سے کہتا ہوں جتنی اس نے مجھے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، شاید ہی کسی کو ملا ہو. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ان کا طریقہ کار تھا خان صاحب کا وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے میں پی ٹی آئی کا کوئی ہوں گا. وہ نہیں، میں وہ کر سکتا تھا، میں تو نہیں کر سکتا. وہ آپ کو چھوٹی سی بات ہو، ان کو عادت تھی، وہ بری عادت تھی، وہ یوں کر کے بیٹھتے تھے جو اچھی بات نہیں ہے. یہ ڈیسنسی کے نارمس کے خلاف ہے. تو میں پہلی بار جب ان سے ملنے گیا میں نے کہا اب یہ پہلے بیٹھے پھر میں بیٹھوں گا. جب اس نے رکھی تو میں نے بھی اونچی کر کے ایسے کر دی ایسے. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو طریقہ کار نہیں ہے نا بیٹھنے کا. یہ صحیح ہے. آپ نے دیکھا کہ باہر جب یہ جاتے تھے ان کے وزراء وہ کیسے بیٹھتے تھے، ہاں. باقی لوگ کیسے بیٹھتے تھے. ہاں سفارتی تہذیب کے خلاف نہیں بات تو یہ کرتے خلاف ہیں. ہے اس کے. ہاں. تو ذاتی اختلاف عمران خان کے ساتھ میرا کیا تھا؟ کوئی نہیں تھا. بچوں نے مجھے کہا جب میں پہلی بار ہے آپ میری پارٹی میں شامل ہو جائیں، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نہیں اپنی پارٹی کو چھوڑ سکتا. آج
ویسے ہی میں نہیں چھوڑتا پارٹی کو. تو آج نواز شریف مشکل میں ہے تو میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا خان صاحب. اور کوئی بات کرنی تو کریں. اچھا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم لیگ نون ویٹ کر رہی ہے کہ الیکشن ہو اور توقع یہ ہے کہ وہ بڑی اکثریت کے ساتھ فتح حاصل کرے گی انتخابات میں اور مشتاق منہاج صاحب کو وزیر اعظم بنائے گی. یہ کہاں تک درست ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ مشتاق منہاج صاحب کو بن بھی سکتے ہیں, کوئی اور بھی بن سکتا ہے. مسلم لیگ نون جیتے گی؟ ہاں جی, کیوں نہیں جیتے گی. اچھا پہلے مجھے اور منہاج صاحب کو اپنا الیکشن جیتنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک. ٹھیک ہے. دوسرا پھر ہمیں 27 سیٹیں چاہیے وزیر اعظم بننے کے لیے. اللہ کرے کہ مسلم لیگ 27 سیٹیں لے لے, وہ بنے کوئی بنے, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں, جب ظاہر ہے کہ ابھی تو فی الحال کوئی کینڈیڈیٹ نہیں میرے, جہاں تک میرے علم میں ہے, میرے اپنے علم میں, کہ ابھی ہماری ساری توجہ 27 سیٹس لینی ہے ہم نے. تو پھر اس کے بعد اس میں میاں صاحب بڑا فیکٹر یہ ہے کہ لیڈر ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہمیں. ابھی آپ کی بات ہوئی میاں صاحب سے کوئی؟ یہ کہ ہم گئے تھے, لاہور گئے تھے, انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیے ادھر بہت سارے لوگ وزیر اعظم بننے پھرتے ہیں, تو یہ نہ کریں کام, پہلے پارٹی کو جتائیں, اس کے بعد یہ بات ہوگی, اس میں بھی شامل ہوں گا اس فیصلے کے اندر. اچھا, یہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ جی مسلم لیگ نون کا کون وزیر اعظم. اچھا, ایک جو ایکشن کمیٹی کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا, آپ ہمیں سمجھا دیں. یہ جو مہاجرین کی سیٹوں پہ کے خلاف ہو گئی, یہ کیا چکر ہے؟ اچھا, یہ جو آپ نے سوال کی میری سمجھ سے بھی بالاتر ہے کہ یہ مطالبہ وہ کہاں سے لائے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ ایک زمانے میں بڑے مجھے ہوئے لوگ تھے جو مہاجرین تھے, وہ خواہ وہ پیپلز پارٹی میں تھے یا مسلم کانفرنس میں, یہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں جو اسمبلی کے اندر آتے تھے, یا لبریشن لیگ مکیش خورشید صاحب خود. تو ان کا جو وہاں پر رویہ تھا اسمبلی کے اندر, معیار تھا, وہ اور آج کل میں بڑا فرق ہے. 1-2 کو چھوڑ کے باقی تو ویسے ہی ہے. ایک تو ان کی حرکات جو ہے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر, تو یہ ہم بھی کون سے دودھ سے دھلے ہوئے آزاد کشمیر کے اسمبلی کے ممبر بھی, لیکن یہ ان کی بدنامی ان کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. ایک تو لوگ ان کے خلاف تھے. اب یہ بات یہ ہے کہ دیکھیے, آزاد کشمیر رقبہ ہے ٹوٹل پوری ریاست ملک کا 6%, 86,000 مربع میل انکلوڈنگ گلگت بلتستان, پارٹ آف اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. 5,000 مربع میل آزاد کشمیر, یہ 6%. اب ہمارا جو 74 کا جو ہمارا جو 74 کا جو آئین ہے ہمارا آزاد کشمیر کا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی اسٹیٹ سبجیکٹ ہوگا, میں تو کہتا ہوں چاہے وہ مریخ پر بھی ہو, اس پر اس کا اطلاق ہوگا. اس کا یہ پوری ریاست کو ریپرزینٹ کرتی ان لوگوں کو بھی. یہ جو 12 سیٹیں ہیں جو 47 میں بطور خاص, اس کے بعد بھی جو لوگ ہندوستانی مظالم سے تنگ آ کر انہوں نے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں, زیادہ تو پاکستان میں پناہ لی ہے, یہ وہ 12 سیٹیں ہیں, وہ یہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں, یہ مہاجرین ادھر بھی اور ادھر کے بھی. مطلب اس طرح تو ہم سارے کرتے ہیں, لیکن یہ ریفیوجی سیٹل ان پاکستان جو ہے نا, یہ اس جدوجہد کی علامت ہیں. یہ علامت ہے 47 کی, یعنی 2.25 لاکھ جو لوگ جموں میں شہید ہوئے, آج بھی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ویلی میں پچھلے 30 سال میں شہید ہو چکے ہیں. یہ جو ہندوستان کے فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے, ایسے تو نہیں ہے. یہ بڑی, اب یہ الگ بات ہے, آج کل پاکستان میں جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ ہمیں جگہ نہیں دیتے. وہ بعض ایسے جگہوں کو, باتوں کو بھی جگہ دیتے ہیں جو ٹی وی پہ آنی ہی نہیں چاہیے. بے اخلاق چیزیں بھی ہیں, ایسی خبریں دے دیتے ہیں. اچھا, ایک خبر میں آپ کو بتاؤں, ایک خبر پچھلے دنوں آئی, میں نے سوچا تھا کہ آپ سے یہ پوچھ لوں گا. ایک ہمارے دوست ہیں صحافی, انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک وزیر اعظم تیار ہو رہے ہیں اور وہ سردار یاسر الیاس ہیں. تو یہ کچھ آپ کو صحیح لگتا ہے؟ نہیں, یہ ایسے اگر آپ گئے اس وقت صبح کے 8 بجے تو مجھ سے آپ پوچھیں گے یہ ہو سکتے ہیں. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اتنی بھی نہیں ہے کہ مسلم لیگ میں کوئی طائفہ ملوکی یا کس طرح کوئی بنے گا. وہ ضرور ابھی تو جماعت میں بھی نہیں ہے نا, اگر ہوں تو الگ بات ہے, پہلے وہ الیکشن لڑیں گے تو پھر. مجھے یہ پتہ ہے, اور آپ کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں, آپ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں, بڑی احترام کرتے ہیں. کشمیریوں اور کشمیری بھی پاکستان سے بہت الفت رکھتے ہیں. کوئی واقعہ بتائیں پاکستان سے محبت کا کسی شخص کا. بے شمار واقعات ہیں, یہ کوئی ایک نہیں ہے جو میرے پاس ہے. کوئی میں ایک آپ کو میں اس مسلمانوں کے
سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے پاکستانی رئیس الوزراء چودھری غلام عباس خان صاحب کا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، جو سردار عبدالکریم خان صاحب مرحوم نے خود نریٹ کیا کہ میں میرپور سے آ رہا تھا، وہ بیٹھے تھے ساتھ گاڑی میں، ان کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے منگلہ ڈیم کی مخالفت کی جی کہ لوگ یہاں سے اتنے ہو جائیں گے، بے گھر ہو جائیں گے، یہ ہوں گے وہ ہوں گے، ہمیں کیا ملے گا یہ ہوا۔ تو چودھری صاحب نے کہا نیچے اتر جا گاڑی سے، اتر، تم منگلہ ڈیم کی مخالفت کر کے ملک پاکستان کی جو ہے یہ فلاح کے منصوبے کی تو مخالفت کر رہا ہے، اتر جا گاڑی سے نیچے۔ اب اس سے زیادہ میں کیا آپ کو مثال دے سکتا ہوں، یہ بہت اچھی بات، یعنی کہ یہ ایک نہیں ہے، کہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یقیناً یعنی ہوگا۔ اچھا ایک مجھے میں نے آپ کو دو اشخاص کی، جو غلام عباس صاحب کی اور سردار کریم صاحب کی یہ بات ہے، اور یہ اس کے راوی سردار عبدالکریم خان خود ہے، یہ میں نے نہیں تیار کی، انہوں نے ہمیں بات بتائی ہے۔ ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی بنیان المرصوص کے نام سے، مرکہ حق ہوا، جی جی جی، پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کا کیا رویہ تھا، کیا جذبات تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس وہ ہیں رائفلز ہیں جو غیر قانونی ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ جس دن ہوا نا، تو میں کوئی 12:30 بجے گھر پہنچا رات کو، جس جگہ یہ واقعہ وہ اس سے کوئی 1 فرلانگ دور میں بال کٹوا کے نا اپنے آیا ہیئر ڈریسر سے، تو گھر پہنچا تو اندر بیٹھا تھا، تو میرے بڑے بیٹے نے کہا جی کہ ادھر کوئی دھماکہ ہو گیا، نکلا باہر تو پہلا میزائل گر گیا، تو ہم سے ایریل کوئی آدھا 1 میل ہوگا اس کا وہ ڈسٹینس اس جگہ کا، مسجد کا۔ تو اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، کوئی پینک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ میں بھی دوسرے دن اپنی رائفل لے کر باہر بیٹھا رہتا تھا کہ اگر کوئی ڈرون آیا نیچے تو میں بھی اس کو نیچے سے لگاؤں گا، میں اپنی ذاتی بات کروں۔ یہ وزیر امور کشمیر آئے، ہم چکوٹھی گئے، لائن آف کنٹرول پر گیا، اس کے بعد جب یہ سیز فائر، اس کے دوران ہی میں وہاں گیا، اپنا نیلم ویلی گیا، زیرو لائن پہ گیا، وہاں ایک بچہ شہید ہو گیا تھا نوجوان، اس کے گھر گیا میں، وہاں سے آیا میں دریا جہلم سے پار کٹھائی ایک جگہ ہے، وہاں ہمارا توپ خانہ تھا، ان کو ملا۔ ایک اور جگہ تھی وہاں ہماری جو نئی توپ خانہ آیا ہوا ہے، وہ بڑی زبردست ہماری وہ توپیں ہیں، ان کے لوگوں سے ملا، ان کے میجر صاحب سے ملا، ان سے بھی ملا۔ پھر میں لیپے چلا گیا، ہمارے بالکل اوپر چک پتھرا اس جگہ کا نام ہے، وہ ان کی فوج کی ان کی پوسٹ ہے۔ جو کچھ ہمارے منہ میں آ سکتا تھا ہم نے انڈین آرمی کو کہا، وہ سن رہے تھے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ جی یہ اوپر سے وہ گولی بھی چلا سکتا، ہم نیچے تھے اس کے، تو کسی نے کوئی اس میں نہیں ہوئی۔ باقی جگہ پر بھی آزاد کشمیر کے اندر بھی تو لوگوں کی خواہش تھی کہ یہ جنگ جلدی بند ہو گئی ہے، اس لیے یہ جو منحوس لکیر ہے اس کو ذرا آگے چلا جانا چاہیے تھا۔ یہ کمانڈر پر ہوتا ہے، یہ جو لوگ اوپر ہوتے ہیں ہیلم آف افیئرس، کوئی نہیں تھا کہ وہ موصوف جو اس سے پہلے تھے جو لوگ، انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں میں حملہ کر دوں، ایک صاحب نے کہا میرے اس میں فیول نہیں ہے ٹینکوں میں، ویسے ہی فضول باتیں کرتے رہے۔ تو ان کے پاس کون سا کوئی آ گیا تھا ایسا کچھ، یہ جہاز اس کو فیلڈ زمانے مارشل میں آئے عاصم تھے، منیر ہاں کی بات ہاں، کر رہے ہیں۔ تو فرق پڑ گیا نا، عاصم منیر نے فرق ڈال دیا، بابر سدھو نے فرق ڈالا نا۔ چلیے نیوی کا تو ہم نے یہ کیا، لیکن یہ نہیں کہ نیوی نے کچھ نہیں کیا، ہندوستان کو موقع وہ ہمت نہیں کر سکا کہ کراچی کی طرف آنے کے لیے، کہ ان کا ایک ہی جو وہ تھا ایئر فیلڈ کیریئر، اس نے جانا تھا، اس میں تو خواہش کا آئے اور یہ جا کر اس کو وہ جس طرح مودی گیا تھا نا دوارکا نیچے، کہ دوارکا ڈوب گیا تو وہ آبدوز سے نکل کر تو وہ ادھر دوارکا کے وہ درشن کر رہا تھا، تو یہ بھی کرتا کل اس کا کس کا، اس اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کا، وکرانت کا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ لوگ بالکل اس میں کوئی رائے برابر بھی فرق نہیں تھا۔ اچھا، آخر میں یہ اب شہباز شریف صاحب یہاں پہ وزیر اعظم ہیں، فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ جنگ جیت چکے ہیں، بڑی اچھی کوارڈینیشن کے ساتھ حکومت چل رہی ہے۔ یہ آخری سوال ہے کہ اس کے بارے میں آزاد کشمیر کے لوگ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، نہیں آئیڈیلائز کرتے، کیا سمجھتے ہیں اس کمبینیشن کے بارے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جس دن پتہ چلتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں 100 پوائنٹ کم اوپر گیا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس دن پتہ چلے کہ 100 پوائنٹ نیچے سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کشمیر کے ان کشمیریوں کی اور ہماری بقا جو ہے وہ پاکستان کی اس کی معاشی، اقتصادی، سیاسی اور فوجی قوت کے ساتھ وابستہ ہے. تو ہم تو ہر وقت جو ہے نا وہ میرے سمیت ہر کشمیری پاکستان کی سلامتی بقا کے ساتھ اس کی دلچسپی ہے. وہ اختلاف کچھ تھوڑی بہت ناراضگی خفگی رہتی ہے. بعض جو لوگ اسلام آباد میں حکومت کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم کسی ایک پارٹی کے یا بعض وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے ایک ناراضگی کا یا خفگی کا ایک عنصر رہتا ہے. لیکن مملکت پاکستان کے بارے میں کسی کو کوئی اس میں نہیں ہے. افراد آتے جاتے ہیں، افراد آئیں گے، آج جو ہیں آج کل نہیں ہوں گے. تو یہ نہیں ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم نے جو کشمیریوں نے جو فیصلہ کیا تھا نا وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ساتھ کیا تھا، جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں. اس سے بڑا کوئی تو نہیں پیدا ہوا ادھر، کوئی ہے، کوئی آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. تو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا، ہم نے اس طرح نہیں کیا کسی کے ساتھ. اور جب کیا تھا ان کے ساتھ اس وقت وہ گورنر جنرل نہیں تھے، وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے. ہم نے ایک نظریاتی رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا تھا. تو یہ اختلافات رہتے ہیں، چھوٹے موٹے رہتے ہیں. لیکن میں ایک بس اب اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ نے نا، میرے لیے بہت عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے دفتر تشریف لائے. اس لیے یہ صرف یہ بات نہیں ہے کہ آپ 2 دفعہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر رہے، اس لیے کہ جس طرح آپ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں، جتنی آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اور جو پاکستانیت آپ کی شخصیت میں موجود ہے نا، وہ ہمارے لیے بڑی عزت کی، بڑی ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.